آئیے توصیف الرحمان صاحب بھی اسی بات کو دوسرے انداز میں کہہ رہے ہیں. کیا تبلیغ والے دعوت کا کام کو لوگوں کو بلاتے ہیں ہم ان کی دعوت کے کام کو کریں ان کے ساتھ شامل ہوں؟ کیونکہ تبلیغ والے صحیح نماز کا طریقہ سکھاتے ہیں، قرآن و حدیث کی روشنی میں وضاحت کریں. تبلیغ والے دعوت کا کام کرتے ہیں، وہ دودھ تو بیچ رہے ہیں لیکن دودھ کے اندر پانی ملا کر بیچ رہے ہیں، بلکہ زہر ملا کر بیچ رہے ہیں. دودھ بیچنے سے انکاری نہیں ہے، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، پیسے لگا رہے ہیں، وقت لگا رہے ہیں. جس کتاب کو لے کر وہ چل رہے ہیں، جس کتاب کو ہر حلقے میں پڑھا جاتا ہے، جس سے درس دیا جاتا ہے، وہ کتاب فضائل اعمال اور فضائل صدقات شرکیہ واقعات سے بھری پڑی ہے. فضائل صدقات حصہ دوم صفحہ 558 کتب خانہ فیضی لاہور کی چھپی ہوئی، اس میں ذکریہ صاحب تصوف کا یہ غلیظ ترین گندا عقیدہ لکھتے ہیں: اے اللہ جو تو ہے وہ میں ہوں، جو میں ہوں وہ تو ہے، میں اور تو خود شرک در شرک ہے. یہ کفر کا عقیدہ ہے، یہ شرک کا عقیدہ ہے. اللہ عز و جل خالق ہے یا مخلوق ہے، وہ رازق ہے مرزوق ہے. اب اس کتاب کو لے کر وہ گھوم رہے ہیں، یہ کتاب پڑھی جا رہی ہے. اس کتاب کے اندر جو چیز لوگوں کے کانوں میں ڈالی جا رہی ہے اس کے اندر کفریہ اور شرکیہ واقعات اور جھوٹے واقعات بے بہا ہیں. اس کتاب کو چھوڑ دیجئے، اس طریقہ کار کو چھوڑ دیجئے، اللہ کی توحید کی دعوت دیجئے. نماز کی دعوت بنیادی نہیں ہے، یاد کر لیجئے. اگر کوئی نماز کی دعوت پہ جماعت بناتا ہے تو گمراہ ہے، اگر جہاد کی دعوت پہ جماعت بناتا ہے گمراہ ہے، اگر وہ روزے کی دعوت پہ جماعت بناتا ہے گمراہ ہے. جماعت جب بھی بنے گی وہ لا الہ الا اللہ کی دعوت پر بنے گی. اگر توحید بنیاد ہے تو کامیاب ہے، اگر توحید بنیاد نہیں، کسی نے جہاد کے نام پہ لوگ اکٹھے کر لیے، کسی نے تبلیغ کے نام پہ لوگ اکٹھے کر لیے، کسی نے مسلمین کے نام پہ لوگوں کو اکٹھا کر لیا، تو یہ سب دعوتیں باطل ہیں. حقیقی سچی صحیح دعوت وہ ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام پہ دی جائے. دو باتیں بیان کی ہے توصیف الرحمان نے. ایک تو تبلیغی نصاب جو ان کی کتاب فضائل اعمال، اس پر انہوں نے حملہ کیا ہے اور کہا اس میں جتنے عقائد ہیں سب کفری اور شرکی عقائد ہیں. تو لہٰذا ان کو چاہیے کہ اپنی کتاب کے کفری اور شرکی عقائد کے تعلق سے پہلے بات کرے. ایک چیز. دوسری چیز، جماعت جو نکل رہی ہے، توصیف الرحمان صاحب نے بھی کہا کہ اس طرح سے جماعت نکالنا یہ ثابت نہیں ہے. یہی بات ڈاکٹر ذاکر نائک کی بھی آپ دوسرے انداز میں سماعت فرما لیں. میرا سوال ذاکر بھائی سے ہے کہ ہمارے یہاں اسلام کو ایک نیا شکل دیا گیا ہے، وہ تبلیغی جماعت کے نام سے مشہور ہے، جس میں مسلمان جو ہے وہ 40 دن اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجدوں میں رہتے ہیں، اور پھر اس میں ایک ایسی کتاب پڑھی جاتی ہے جس کا قرآن و حدیث سے کوئی تعلق نہیں، جھوٹی حدیثیں اس میں بھری ہوتی ہیں، فضائل اعمال یا پھر تبلیغی نصاب کے نام سے وہ مشہور ہے. آپ اس کے بارے میں برائے مہربانی تھوڑا سا واضح کر دیں. آپ بالکل صحیح فرماتے ہیں کہ تبلیغی نصاب یا فضائل اعمال جسے کہتے ہیں، اس کے اندر وہ کتاب ہے جو مولانا زکریا صاحب نے لکھی تھی، اس کے اندر مکسچر ہے، صحیح حدیث بھی ہے، ضعیف بھی ہے، موضوع بھی ہے، کہانی قصہ بھی ہے. تو اسے سارے حدیث کو ماننا اور سارے حدیث پہ عمل کرنا صحیح نہیں. ہمیں عمل کرنا چاہیے صرف صحیح حدیث پہ. صحیح حدیث ہماری حجت ہے. اور جو سوال تھا کہ 40 دن، ایسا کوئی میں قرآن مجید کی کوئی آیت نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن کے لیے آپ کدھر جاؤ، یا کوئی صحیح حدیث میں نہیں جانتا ہوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ 40 دن کے لیے آپ کام چھوڑ کے کچھ جانا چاہیے، یا گشت ہوتا ہے ہفتے میں 1 بار، مہینے میں کم از کم 2 بار، سال میں کم از کم 3 دن، زندگی میں کم از کم سال میں 40 دن، مہینے میں 3 دن، زندگی میں کم از کم 1 بار 4 مہینے. یہ سب چیز کچھ قرآن سے حدیث سے ثابت نہیں، قرآن سے حدیث ثابت نہیں. ذاکر نائک صاحب کا بھی وہی کہنا ہے، تبلیغ میں جانا 40 دن، سال میں 40 دن 1 بار، مہینے میں 2 دن 1 بار، یہ قرآن و حدیث سے یہ ثابت نہیں ہے. تو انہی کے بھائیوں کے مطالبات میں نے بیان کیے ہیں، یہ میرے اپنے مطالبات نہیں ہیں. تو یہ خود اپنا دامن پہلے بدعت سے بچائیں. اور آخری میں اس تعلق سے کلپ دکھا رہا ہوں. یہ کلپ جو ہے معراج ربانی صاحب کی ہے. اسرار احمد صاحب نے تو بڑے مہذب انداز میں حدیث سے ثابت کرو یہ مطالبہ کیا، وہی مطالبہ توصیف الرحمان کا ہے، وہی مطالبہ ذاکر نائک کا ہے. لیکن معراج ربانی چونکہ بڑے فیض گو واقع ہوئے ہیں تو اپنی فیض گوئی والی انداز میں انہوں نے کچھ الگ انداز میں بولا ہے. آئیے ذرا ان کو سنیں پہلے آپ. جماعت جو 3 مہینہ 4 مہینہ کے لیے نکلتے ہیں، کیا وہ درست ہے؟ ابھی تک آپ اس عقیدے کو درست نہیں کر سکے. اللہ کے بندے، اتنے دن سے یہاں پروگرام ہو رہے ہیں، یہ تمام سب چیزیں غلط ہیں بھائی. یہ 4 مہینے 3 مہینے یہ عورتوں کے اپنے ایام کے پیریڈ کے وصول ہوتے ہیں. 3 مہینے حیض کے، ان کے طلاق کے بعد
4 مہینے مرنے کے بعد شوہر کے، یہ سب اسلام کے اندر نہیں ہے. 3 مہینے اللہ تعالیٰ آپ کو جتنی توفیق دے، 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی اللہ کے دین کی بات لوگوں تک پہنچائیں. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ، یعنی کہ 2 دن کے لیے نکلو، 3 دن کے لیے نکلو، 4 دن کے لیے نکلو، تو یہ اجر ہے، یہ ثواب ہے. یہ یہاں آپ آئے ہو الحمدللہ، چاہے جس نیت سے آئے ہو. بہرحال معراج ربانی صاحب نے کیا مثال دی، وہ عورتوں کے آپ نے سن لیا. تو اب یہ میرے جملے نہیں ہے، دیکھیں بدنام تو بریلوی حضرات ہیں کہ بڑے فیض گو ہوتے ہیں. بھائی تمہارے بھائی تمہاری جماعت کے بارے میں کیا کہہ رہے سن لو. تو اب کیا تبلیغی جماعت کے سارے حضرات وہی ہیں جو ان حالات سے گزرتے ہیں؟ جی تو بھائی مطالبہ یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو آپ بدعتی بعد میں ڈکلیئر کیجئے، پہلے اپنے گھروں کی بدعتوں کو کھنگالیے اور اس کو